اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و اولاد محمد پر۔ سلطان نام رکھا تھا اویس کے ساتھ والدین نے، اور نہ جانے کتنی امیدیں تھیں جس لیے یہ سلطان نام کا انتخاب کیا تھا، لیکن سلطان ابھی 22 سال کا ہی ہوا تھا کہ اس نے اپنی یونیورسٹی کی 4th فلور سے کود کر اپنی جان دے دی مبینہ طور پر، یا پھر اسے کسی نے دھکا دے دیا اور اس کی جان گئی مبینہ طور پر۔ یوں تو 3 دن گزر چکے ہیں، جمعے کے بعد ہفتے کا دن بھی گزرا، اتوار کا دن بھی گزرا اور سوموار آ گیا ہے، لیکن فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، جس کو آپ حرف عام میں کہتے ہیں FIR، اس معاملے پر تحقیقات در تحقیقات، جبکہ پنجاب میں حکومت ہے مریم نواز صاحبہ کی، جن کا نعرہ ہے فوری انصاف آپ کے دروازے تک۔ لیکن کمالیہ کا یہ اویس، اس کے ساتھ ہوا کیا یونیورسٹی انتظامیہ کی اگر مبینہ غفلت ہے، جس طرح سے میں نے تھمبنیل پہ لکھا اور ابھی میں اس تمام نکات کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تو کیا مریم نواز صاحبہ اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ، آئین پاکستان کے تحت ایک بہت بڑے آدمی یا ایک بہت بڑے آدمی کی آرگنائزیشن کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی اپنا افادہ پورا کریں گی، یا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گی، یا قانون حرکت میں آئے گا، یا پھر معاملہ آئے گائے شائع ہو جائے گا؟ در تعجب اس بات پر کہ جمعے کی نماز سے پہلے 4تھی منزل سے اویس آگے گرتا ہے فرش کے اوپر، اور جمعے کی نماز کے بعد ٹھیک اسی مقام پر پہلے سے طے شدہ یونیورسٹی آف لاہور ڈیفینس روڈ کیمپس کے اندر پہلے سے طے شدہ اسی مقام کے اوپر ایونٹ کا انعقاد ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس ایونٹ کے اندر میوزک تھا یا نہیں تھا، ڈانس ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس یونیورسٹی کے طلبہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی اویس کو ہٹایا تھا اور کچھ دیر کے بعد ایونٹ ہوا۔ یہ تھی مینجمنٹ، یہ تھی انسانیت، اور یہ تھا آپ کا اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ رویہ۔ اب آ جائیے ان وجوہات کی بنا پر جو ذرائع کے مطابق، اور یہاں پر ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ یونیورسٹی کا کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کھل کے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کے بھی سیمسٹر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب الزام کی بات آ رہی ہے، ثبوت سامنے لانا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے۔ یہاں پر جو باتیں سامنے آ رہی ہیں صرف وہ رکھی جائیں گی، اس میں کسی کے لیے الزام تراشی کی بات نہیں ہے، البتہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آیا ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے، اور ایسا ہے تو پھر کیا قانون حرکت میں آئے گا؟ یہ تو ایک اخلاقی بات تھی کہ ایونٹ کا انعقاد ہو گیا، قانونی طور پہ آپ اس کو کچھ چیلنج نہیں کر سکتے کہ اگر ایک بچہ گرا تھا تو اس کے فوری بعد کیا یہ زیب دیتا تھا کہ یونیورسٹی انتظامیہ اسی مقام پر اس پروگرام کا انعقاد کر دیتی یا اس کو روک دیتی؟ جبکہ ٹیچنگ اسپتال جو برابر میں ہی تھا، وہاں جب زخمی حالت میں اویس کو لے کے گئے، اویس سلطان کو، تو وہ جاں بحق ہو چکا تھا۔ اخلاق کو تو چھوڑیں، ایک طرف رکھتے ہیں، اب ذرا آ جاتے ہیں فیکٹ اینڈ فیگر پہ جو ذرائع کے حوالے سے ہے۔ اس کے اوپر پروف کی اسٹمپ لگانا پولیس کا کام ہے، دیکھتے ہیں کہ پنجاب پولیس کیا کرتی ہے۔ یونیورسٹی آف لاہور ڈیفینس روڈ کیمپس کی 4تھی منزل سے اویس نے چھلانگ کیوں لگائی؟ اویس کا تعلق تھا کمالیہ سے۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس کے 5ویں سیمسٹر میں اس کی اٹینڈنس کم ہونے کی بنا پر اس کو سیمسٹر ریپیٹ کروایا جا رہا تھا، جبکہ ایک سیمسٹر کی فیس بہت بھاری تھی، اور یونیورسٹی آف لاہور کی یہ پالیسی ہے کہ اگر کسی کو سیمسٹر ریپیٹ کروایا جائے، یہاں ہماری یہاں کراچی یونیورسٹی سندھ ٹیکنیکل بورڈ سے لے کے ہائر ایجوکیشن بورڈ تک کراچی میں، اور میٹرک بورڈ تک تو آپ خبریں سنتے ہیں نا کہ کس طرح سے بچوں کے پیپر روک لیے جاتے ہیں، کس طرح سے سپلی کی فیس لی جاتی ہے، اور کس طرح سے یہ الزام در الزام، اور اس کے بعد تحقیقاتی کمیٹیاں، ساری چیزیں آپ سنتے ہیں نا۔ ذرا یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کا حال آپ دیکھیے کہ لاہور یونیورسٹی آف لاہور ڈیفینس روڈ کیمپس کا یہ قانون ہے، ان کا یہ قانون ہے کہ اگر کسی بچے کو سیمسٹر ریپیٹ کروایا جائے تو وہ بھاری فیس اس سے دوبارہ لی جائے گی۔ اطلاعات یہ ہے کہ محمد اویس سلطان نے 12 اپیل کی، انتظامیہ کے دفاتر کے چکر کاٹے اور ان سے کہا کہ میں یہ فیس پے نہیں کر سکتا، گو کہ میرے 6 ماہ ضائع ہو رہے ہیں، جبکہ میرا ٹریک ریکارڈ پچھلے 5 سیمسٹرز میں بہت اچھا رہا، پھر بھی اگر میں سیمسٹر ریپیٹ کرتا ہوں اپنی اٹینڈنس کم ہونے کی بنا پر، تو میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن فیس نہیں دے سکتا۔ فیس دے چکا ہوں لیکن نہیں سنی گئی، اور کیا فیس نہ دینے کی وجہ سے ہی اویس نے 4تھی منزل سے کود کر اپنی جان دے دی؟ اگر اتنی ہی بے حسی ہے تو کیا پنجاب حکومت حرکت میں آئے گی؟ کیا اویس سلطان کے ماں باپ کو انصاف ملے گا؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو یونائٹڈ نیشن کے انڈر کام کرتا ہے، اس کی ایک رپورٹ کے فیکٹ اینڈ فیگر اگر میں آپ کو بتاؤں
تو سال 2019 سال 2020 کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ملک خدا داد پاکستان میں ہر 1 لاکھ لوگوں میں سے 9 سے 10 لوگ خودکشی کی طرف جاتے ہیں جن کی عمریں صرف 15 سے 29 سال ہیں. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نوجوان ہیں، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد خودکشی کی طرف جاتی ہے. کیا اس کی وجہ ہمارا نظام تعلیم، والدین پہ پڑنے والا بوجھ، اضافی ذہنی دباؤ ہے؟ اور کیا یہ کوئی کڑی جا کے اویس سلطان کی، اگر اس نے خودکشی کی ہے تو اس سے جڑے گی؟ اگر اس نے خودکشی کی ہے، اگر کوئی اور معاملہ ہے تو یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ سامنے لائے. یہ فیکٹ اینڈ فیگرز تھے، یہ معاملات تھے جو طلبہ کی طرف سے سامنے آئے تو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب ذرا میڈیا کے کردار پہ آ جائیے. پاکستان میں 30 سے زیادہ نیوز چینلز اس وقت اپنی بلند و بالا صحافتی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے آج 3 روز گزر جانے کے باوجود بھی جمعہ 19 دسمبر سے لے کے آج 22 دسمبر سوموار پیر والے دن تک، کیا آپ نے ملکی میڈیا اخبارات کو تو چھوڑ دیجیے، کیا آپ نے نیوز چینل سے ان کے سوشل میڈیا پیجز پر اویس سلطان کے حوالے سے صرف اس چھوٹی سی خبر کے علاوہ کوئی خبر سنی؟ کیا اس کی تحقیقات کی کوئی چیزیں سنی؟ کیوں؟ کیا میڈیا مالکان اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کے جو سسٹمز ہیں ان کے مالکان کے درمیان کیا کوئی گٹھ جوڑ بن جاتا ہے؟ کیا لین دین کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے؟ کیا یہ معاملہ بھی ایسے ہی دب جائے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ کسی طلبہ یا کسی طالب علم کی موت کو لے کے کوئی بہت بڑی تحریک بن جائے، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں، اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ آ جائیں اور انصاف مانگیں. میں ایسا نہیں چاہتا، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں کسی بڑے احتجاج کی طرف کسی کو لانے کی بات نہیں کر رہا، لیکن کیا قانون حرکت میں آئے گا؟ کیا میڈیا اپنی صحیح ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے؟ کیا میڈیا کا کردار اور یونیورسٹی کے مالکان کو، اگر واقعی ان کی مبینہ غفلت ہے سیمسٹر کی فیس کو لے کے، اس کو اتنا دباؤ ڈالا گیا تھا صرف اس کی حاضری یعنی اس کی جو اٹینڈنس کی کمی کی وجہ سے اس کو سیمسٹر کا ریپیٹ کروایا جا رہا تھا اور فیس نہیں دے سکتا تھا، تعلق اس کا کمالیہ سے تھا، مڈل کلاس کا، میرے خیال سے لوور مڈل کلاس کا وہ بچہ تھا. تو کیا ان تمام معاملات پر صوبائی حکومت، خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ جن سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں، وہ ایکشن لیں گی؟ دیکھتے ہیں کہ پولیس کی تحقیقاتی ٹیمیں اب کیا کچھ کرتی ہیں. یہ صرف وہ معاملات ہیں جو اسٹوڈنٹس کی جانب سے سامنے آئے ہیں. ابھی CCTV فوٹیجز آنا باقی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ 3 گھنٹوں کے 72 گھنٹوں میں، 3 دنوں کے 72 گھنٹوں میں یہ کہاں رہ گئی ہیں، کس طرح آ رہی ہیں. خیر پولیس اپنا کام کر رہی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ بغیر کسی دباؤ کے کر رہی ہوگی. آپ بھی امید رکھیے کہ انصاف ضرور ہوگا. لیکن اب تک کے جو یہ شکوک و شبہات ہیں کہ اگر وہ بچہ گرا ہے اور یہ سیمسٹر کی وجہ سے ہی گرا ہے اور وہ انتظامیہ کے دفاتر میں گیا تھا اور اس نے بولا تھا کہ میں فیس نہیں دے سکتا، تو اخلاقیات، انسانیت، ان 2 لفظوں کے بعد 2 بڑے سوالیہ نشان. اویس حسین سید، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.